قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند عالم ان دلوں کو شاد رکھے جن میں محبت اہل بیت موجود ہے، ان آنکھوں کو روشن و منور رکھے جو غم اہل بیت میں روتی ہیں۔ خداوند عالم ایسی زبانوں کو آتش جہنم سے محفوظ فرمائے جو زبانیں ذکر آل محمد سے معطر رہتی ہیں۔ ذاکر صاحب واقعاً تشریف لا چکے ہیں اور چائے نوش کر رہے ہیں حسن رضا ہاشم صاحب، اس لیے کہ وہ آرام سے چائے پی سکیں تو تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کی اجازت چاہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ حدیث قصہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے نائبین کے ذریعے جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں مولا کے 4 نائب گزرے ہیں، انہیں مولا نے یہ جو ہے تاکید فرمائی اور یہ کہ یہ میرا پیغام میرے شیعوں تک، ہمارے موالیوں تک، ہمارے محبوں تک پہنچا دو کہ ایسی محافل کا اہتمام کیا کرو، ایسی مجلسوں کا انتظام کیا کرو جہاں پر بطول عذرا کی عصمت کا تذکرہ ہو، یعنی حدیث قصہ پڑھی جائے۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن غریب ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے گھر میں کون آئے گا، بڑے بڑے لوگ مالدار، سب غریب کے گھر پہ کون آتا ہے، تو امام زمانہ فرماتے ہیں اس سے کہہ دو، اس کو تسلی دو کہ حدیث قصہ کا اہتمام تم کرو، کوئی آئے نہ آئے میں محمد مہدی آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے زمانے کا امام تمہاری اس محفل میں آئے گا۔ تو ہم لوگ کو البتہ اس کو ایک کہانی یا ایک قصے سے زیادہ کبھی ہم نے آگے بڑھ کے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا قصہ کہ جس کو سننے کے لیے وقت کے امام تشریف لے آئے، وہ واقعہ، وہ قصہ معمولی نہیں ہوتا۔ حدیث قصہ در حقیقت آل محمد کے گھر کی اس تہذیب کا نام ہے جو قیامت تک آدم کی اولاد کو انسان بناتی ہے۔ یعنی ایسا ایک معاشرہ، ایسا گھر وجود میں آ سکتا ہے کہ جس گھر کے تمام افراد بہشت میں جائیں گے۔ اب عربی لوگوں نے اس پہ جب تحقیق کی، ہمارے
کہ علماء کرام نے اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے نا، دین اسلام، اس کا خلاصہ اور نچوڑ 4 چیزیں ہیں۔ اسلام کا، دین کا، شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ 4 چیزیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں حدیث کفا کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں، سب سے پہلے معاشرے میں امن کو فروغ دینے کے لیے سلام کو رواج دینا، کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کے گھر جاؤ، تو کوئی اور بات کیے بغیر سلام سے ابتدا کرو۔ اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص بغیر سلام کے آپ کے گھر آئے، آپ کے پاس آئے، جہاں کہیں کوئی جاننے والے بیٹھے اور وہ آ جائے، سلام کے بغیر اگر گفتگو کرے تو معصوم فرماتے ہیں اس کی گفتگو کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور ایسے شخص پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں جو جب کہاں کسی مقام پر جائے اور سلام نہ کرے۔ سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے تو دعا دے رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تمہیں سلامتی نصیب فرمائے۔ تو اب جب ایک مومن دوسرے مومن سے کہتا ہے کہ خدا تمہیں السلام علیکم، کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہو۔ تو ادھر زمین پہ ایک گناہ گار مومن جب اپنے مومن بھائی کو سلام کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال لکھنے والوں سے جا کر کہو کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سلام کرنے والے کے گناہ بھی بخش دو، جس نے جواب دیا ہے اس کے گناہ بھی بخش دو۔ اور جو سلام کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے، دونوں کے جو مدارج ایمانیہ ہے، جو اجر و ثواب کی منازل ہے، اسلام نے کیا کیا تحفے دیے ہیں کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب ہے، واجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعطیل بہت زیادہ کی گئی ہے۔ تو سلام کرنا لازمی ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک شخص اگر سلام کرتا ہے، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے کہ جب ایک شخص سلام کرے اور دوسرا اس کا جواب دے، فرماتے ہیں سلام کرنے والے کو اس لفظ سلام میں جتنے حرف پائے جاتے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 70,000 نیکیاں ملتی ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے کہا گیا کہ اسلام میں جو خلاصہ 4 اشیاء ہیں ان میں سے ایک سلام ہے، اور آل محمد کے گھر کی تہذیب ہی سلام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ حدیث کتاب میں سنتے ہیں جب اس گھر کا ہر فرد اپنے گھر میں آتا ہے تو آتے ہی ایسے بات نہیں کی جاتی، سلام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول آپ پر سلام ہو۔ تو اب سلام کرنے والا جتنا بڑا خوش نصیب ہوگا، لیکن سلام سے پہلے تک خوش نصیبی میں اضافہ اس وقت ہوگا جب بطول جواب دے گی۔ جب سلام کا جواب بطول دے گی تو اجر میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ سلام کا جواب دینے والا اللہ کے نزدیک دیانت کے جس مرتبے پہ فائز ہوتا
ہے جواب کا اجر بھی اسی مرتبے کے برابر بڑھتا چلا جاتا ہے. تو روئے زمین پر بطول عذرا فاطمہ زہرا سے بڑا بلند مرتبہ کون ہوگا جس کے لیے سلطان الانبیاء کھڑے ہوتے ہوں. سبحان اب وہ سیدہ اگر جواب دے تو پھر سلام کا رتبہ کیا ہوگا؟ جتنی بطول بڑی اتنا ہی سلام کا مرتبہ بڑھا. تو اس لیے الحمدللہ ہم نماز کے بعد جو زیارات پڑھتے ہیں ان میں سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، سیدہ کی زیارت بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک شخص جو صبح و نماز کے بعد صرف ایک سلام کسے کرتا ہے؟ ملکہ عصمت و طہارت کو، واقف رموز شریعت کو، محافظ امامت کو سلام کرتا ہے. سلام کرنے والا ایک بطول کو سلام کرتا ہے. آل محمد کے گھر سے 14 جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. بہت زیادہ. اللہ اکبر. اور سلام کے بارے میں تو پوری ایک مجلس تو کیا پورا ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے. اور یہاں بھی روایات میں موجود ہے کہ ایک سلام فرشتوں کے لیے بھی مخصوص کرو، اگرچہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے مگر ایک سلام فرشتوں کے لیے بھی مقرر کرو. اور فرشتے سے تو مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی، ایران کے بہت بڑے محقق مقام حضرت فاطمہ پہ تحقیق کرنے کے بعد ایک بیان جاری فرماتے ہیں کہ میری پوری 70 سالہ زندگی کی تحقیق یہ ہے کہ جبریل امین انبیاء میں سے صرف صاحبان کتاب پہ نازل ہوتے تھے. ہر پیغمبر کے پاس بھی جبریل نہیں آتے تھے، بلکہ جبریل کے نائبین اور معطلین اور بھیجے ہوئے فرشتے آتے تھے. یہ شرف اگر حاصل ہے، مرحوم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم جو ائمہ ہیں تمہارے اور معصوم عن الخطا ہے، محفوظ عن الخطا ہے، خالق نے ہمیں عصمت و طہارت کی منزل پہ فائز کیا ہے، ہمارے پاس بھی جبریل نہیں آتا، ہمارے پاس جبریل نہیں آتا. جو جبریل وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پہ آ کے اجازت لیتا. سبحان اللہ. اب یہ کچھ دوستوں کو یہ بات ذرا عجیب لگے گی کہ ائمہ کے دروازے پہ جبریل نہیں آتا اور بطول کے دروازے پہ آتا ہے. تو یاد رکھو ائمہ کا گھر ہی تو بطول کا گھر ہے اور بطول کا در ہی تو ائمہ کا در ہے. مقام بتانا چاہتے ہیں. اور یہاں تک کہ رحلت پیغمبر کے بعد اور سیدہ کی شہادت کے عرصے تک جو 75 یا جو ہے اس سے اوپر 95 دن بنتے ہیں، اس میں 75 مرتبہ جبریل صرف سیدہ فاطمہ زہرا کی خیریت پوچھنے کے لیے آتا. جبریل نازل ہوتا تھا بطول کی تشفی کے لیے. اور ایک مرتبہ جبریل امین نے جب یہ پوچھ لیا کہ اے سیدہ دو عالم کیسا وقت گزر رہا ہے، تو سیدہ نے جبریل پہ سلام کرنے کے بعد کہا جبریل اس کا حال کیا ہوگا جس کا محمد جیسا باپ دنیا سے چلا جائے. باقی صدمات تو اور تنہا سیدہ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے
بابا دنیا سے چلے گئے اور محمد کا جانا ہی تو فاطمہ کے مصائب کی ابتدا بن گیا۔ سلام جب ہم فرشتوں کو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جب انسان زندگی میں تمام فرشتوں کو سلام کرتا ہے تو سب سے پہلا گروہ فرشتوں کا جو غیر معصوم انسان کے پاس آتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کا گروہ۔ اب آئے تو وہ انسان کی جان لینے کے لیے ہے اور اسے اس کی بداعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کی اطلاع دینے کے لیے آتے ہیں، اگر نیک ہو تو پھر جنت کی خبر دینے کے لیے آتے ہیں۔ سلام کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنی بار ہم فرشتوں پر سلام کرتے ہیں یہ فرشتوں پر ادھار بنتا رہتا ہے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا وہی فرشتے جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے آتے ہی جب ہم سے کہیں گے السلام علیکہ یا عبد الصالح، اے اللہ کے نیک بندے ہمیں سلام کرنے والے انسان ہماری طرف سے بھی تم پر سلام ہو، تو کتنا بہترین وہ منظر ہوگا، کتنا روح پرور لمحہ ہوگا، کتنی آسانی سے روح جسم سے جدا ہوگی جب روح لینے والے ہی کہہ دے سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گھاٹے کا سودا ہے کہ اگر فرشتوں کو سلام کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا اور اگلا مرحلہ کیا آ گیا؟ قبر کا۔ اب بندے کی جیسے آنکھ کھلی پریشان، اپنے اعمال کا پتہ ہوگا میرا کیا بنے گا۔ اب بات پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ ابھی خدا کی تو بیچ میں بات ہی نہیں ہے نا کہ خدا اور بندے کا معاملہ کدھر گیا، ابھی تو فرشتے اپنا ادھار دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب قبر میں آ گئے، کہا جاتا ہے کہ وہاں منکر و نکیر آتے ہیں یقیناً، مگر تنہا منکر و نکیر نہیں ہوتے، وہاں پر پورا ایک عملہ ہوتا ہے اور آتے ہیں وہ اور آ کے بندے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا الضیف اللہ، اے اللہ کے مہمان ہمارا سلام ہو۔ تو یہ فرشتے یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے مہمان۔ اس سے پہلے تو یہ ہم کہہ چکے نا جنازے میں کہ میرے اللہ یہ تیرا مہمان ہے جو تیرے پاس آ رہا ہے اور تو بہترین میزبان ہے، بھلا تجھ سے کریم میزبان کوئی ہو سکتا ہے؟ تجھ سے زیادہ رحمان اور رحیم میزبان کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ہم نے کہا اور فرشتوں نے ہمیں آ کے اس کی خبر دے دی کہ اے اللہ کے مہمان آپ پر سلام ہو۔ اب یہ وہ پہلا مرحلہ تھا امتحان کا، یہاں پر فرشتوں نے آ کے سلام کیا۔ تو اب جو فرشتے سلام کرتے ہیں کیا وہ کوڑا لے کے آئیں گے؟ کوئی تازیانہ اٹھا کے آئے ہوں گے؟ اگر آئے بھی ہیں تو کس منہ سے اسے تازیانہ ماریں گے، اسے کوڑا ماریں گے جس نے ان کو زندگی بھر سلام کیا ہو؟ تو ادھر فرشتے جب سلام کرتے ہیں تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، ادھر فرشتے سلام کرتے ہیں، ادھر پروردگار ارشاد کرتا ہے اے میرے ہی بھیجے ہوئے مقرب فرشتوں جس کو تم سلام کر رہے ہو میری طرف سے اسے امان کی خبر دے دو۔ بتاؤ کہ تو امین ہے، امان میں ہے تو اب تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ اب آگے بڑے مرحلے ہیں لیکن مجھے 2-3 اور بیان کرنے ہیں۔ اب آگے ایک مرحلہ آتا ہے کیا کہ حساب کتاب والے فرشتے چلے گئے، بندہ ہو گیا تنہا، کوئی مجھے سے غمخوار نہیں ہے سوائے اپنے اعمال کے۔
مگر اپنے اعمال سے بات تو نہیں کی جا سکتی نا. تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ان کے منہ سے غمخوار ہوتے ہیں، جو قبر میں آ کے فرشتے سے گفتگو کرتے ہیں تو آنے سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں. یہ وہ تحفہ ہے جو تم نے ہمیں دیا تھا. پھر جب مردے قبروں سے نکلیں گے تب فرشتے سلام کریں گے. جب انسان مقام حساب پہ آئے گا فرشتے سلام کریں گے. جب ان صراط سے گزرنے لگے گا فرشتے سلام کریں گے. جب حوض کوثر پہ پہنچے گا اور کوثر سے اپنی تشنگی کو بجھانا چاہے گا وہاں پہ فرشتے سلام کریں گے. اور جب جنت میں داخل ہونے لگے گا تو رضوان جنت اس پر سلام کریں گے. دو سلام کریں گے، ایک سلام خدا کی طرف سے ہوگا، ایک فرشتوں کی طرف سے ہوگا. یہ تحریر دی ہے محمد والے محمد نے سلام کرنے کی. یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ناسور پیدا ہو گئے اور ہمارے معاشرے میں ایسے زہر پھیلانے والے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نفرتوں کا ماحول پیدا کر دیا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن سلام. عبداللہ ابن سلام انصار سے تعلق رکھتے ہیں، اہل مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلا خطاب جو پیغمبر اسلام نے کیا تھا اہل مدینہ سے، اس خطاب میں پیغمبر نے متوجہ فرمایا کہ میری اس نصیحت کو یاد رکھو، میری اس بات کو یاد رکھو اور اس پر عمل کرو گے تو تمہارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا. افش السلام، میں محمد کہہ رہا ہوں، سلام کو عام کرو. چاہے تم اسے جانتے ہو کہ جس کو سلام کر رہے ہو، چاہے اسے نہیں جانتے اس پر بھی سلام کرو. حتیٰ کہ جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان پر بھی سلام کرو، یعنی ان کو دعا دو کہ خالق کائنات تمہیں سلامتی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن اسے میرا قرب نصیب نہیں ہوگا. جو میری سنت سے انحراف کرے گا، جو سلام کو عام کرے گا، وہ محمد کے ساتھ مشہور ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ تربیت ہے اس گھر کی کہ سلام کا سبق دیا جا رہا ہے. دوسری کیا بات ہے جو اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، وہ ہے اجازت لینا. کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں، چاہے جتنا آپ کا تعلق ہو، جتنے آپ کے گہرے مراسم ہوں، شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کی بیٹھک میں، کسی کی خلوت میں، کسی کی جلوت میں بغیر اجازت کے داخل ہوں. شریعت اجازت نہیں دیتی، حکم ہے اجازت لو. اور آل محمد تو اس پہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ نانا کہ جس سے اٹھیلیاں کرتے ہوئے، جس سے اظہار محبت کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، ادھر دل چاہا تو پشت پہ سوار ہو گئے، دل چاہا تو خطبے کے عالم میں گودی میں جا کے بیٹھ گئے، دل چاہا تو دستار سے کھیلنے لگ گئے. مگر جب آرام کر رہے ہیں پیغمبر تو شہزادے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اجازت لیتے ہیں. اطاعت نہیں یا رسول اللہ. یہ تو اب مقام ہے اپنی اپنی معرفت کا کہ وہ دروازہ اور وہ گھر کہ جہاں پہ سلطان الانبیاء رک کے اجازت لیتے ہیں،
خدا جانے کتنے بیمار مسلمان تھے جو بغیر اجازت کے بطول کے گھر میں چلے گئے. کہتے ہیں ایک صحابی باہر گیا ہوا تھا، لوٹ کے آیا نا تو اس نے سنا اور تصدیق کی جناب سلمان فارسی سے کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ لوگ بطول کے گھر میں داخل ہو گئے. کہا صرف ظلم یہ نہیں ہے کہ لوگ بطول کے گھر میں داخل ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ کسی نے اجازت بھی نہیں دی. بطول کو اس کا کتنا دکھ تھا. ایک دن مولا علی پوچھتے ہیں بطول تیرے مسائل تو بہت زیادہ ہے نا، کچھ دو چیزوں سے آگاہ کر سکتی ہے. کہا ابو الحسن پہلا دکھ یہ ہے کہ جب بطول کو جھٹلایا گیا اور یاری دوسرا دکھ یہ ہے کہ میں کہتی رہی میں محمد کی بیٹی ہوں، میں کہتی رہی یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ پیغمبر رکتے تھے. یاری جانتے ہو مجھے کیا جواب ملا؟ مجھے کہا گیا چلا گیا وہ محمد جو تیرا احترام کرتا ہے. جہاں فرشتے آ کر رکتے ہوں اس دروازے کی اتنی بے احترامی. دکھوں کی انتہا ہے اس مرحلے پر. یہ جو میں کیا بیان کروں، بس اس جملے میں دیکھیں دنیا میں تجربہ آتا ہے کہ جو مریض، جو دکھی بندہ جب دکھوں سے تنگ آ جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے. اب رسول کی بیٹی کتنی دکھی ہے. پہلے تو اتنے لب آہستہ ہلتے تھے نا کہ پتہ نہیں چلتا تھا. علی روایت کرتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ بستر بیماری پہ بطول کے لب ہل رہے تھے. میں قریب گیا اور میں نے اپنا کان قریب کر کے سنا نا تو رسول کی بیٹی کہہ رہی تھی اللہم عجل وفاتی، بار اللہ فاطمہ کو موت دے دے. اب فاطمہ میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں ہے. اگر سانس لیتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، اگر کروٹ بدلتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، اٹھتی اور بیٹھتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی. عجیب ماحول بن گیا ہے. میں شہادت کی طرف نہیں جانا چاہتا. ماحول بنا دیا گیا ہے. تھوڑی سی بات کرو تو توہین رسالت ہو گئی، تھوڑی سی بات کرو تو توہین صحابہ ہو گئی. اس سے بڑی توہین رسالت عزاداروں کیا ہو سکتی ہے؟ جن ہاتھوں پہ محمد بوسہ لیتے تھے ان ہاتھوں پہ تازیانے مارے گئے. اور وہ بطول جس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں نا اور ہم، بطول کی تسبیح، فاطمہ کی تسبیح. اب سنو جس کے نام کی تسبیح تھی نا وہ تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں رہی، اس لیے کہ ہاتھ زخمی ہوئے. اور اب مزائد کا ماحول بن گیا تو میں نے پڑھ دیا. قبروں پہ جانے سے مردوں کو تشفی ہوتی ہے. سیدہ نے وصیت کی یا علی تمہارا میرے علاوہ کوئی غمخوار نہیں اور میرا تمہارے علاوہ، تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں. یا علی میری قبر پہ ضرور آتے رہنا. تو مولا علی کی
پڑھنے جاتے تھے. اب یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ سیدہ قبر میں کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے, کبھی پھر لیٹ جاتی ہے, کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے واہ محمدہ, بابا تیری بیٹی اتنی مظلوم ہو گئی, زہرا کہ تو قبر میں بھی ختم نہیں ہوئے. اس روایت کا راوی ہے علی جو قبر سے منہ پیٹتا ہوا اٹھا. بطول علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی تیری کوئی مدد نہ تیری زندگی میں کر سکا نہ تیرے مرنے کے بعد. اب دوسرے دو مرحلے سن لیں کہ اسلام کا ستون جن چار چیزوں پر قائم ہے وہ میں نے عرض کی, سلام کرنا اور اجازت لینا. تیسرا ستون ہے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنا, صدقہ و خیرات. یہ بہت بڑا عظیم ستون ہے اسلام کا, اور یہ گویا بطول کے گھر کا کونا ہے ایک, جہاں سے شریعت نے پرورش پائی, جہاں سے دین کے وجود کو طاقت ملی. اللہ نے تعریف کی ہے خیرات کرنے والوں کی, صدقات کرنے والوں کی, مخلوق خدا پر خرچ کرنے والوں کی تعریف تو کی ہے. اور عمومی طور پر کچھ آیتیں نازل ہوئیں جن میں کہا گیا کہ اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, مگر کسی ایک پر نہ کوئی آیت اتری نہ کوئی سورت اتری. ایک ہی ہستی ہے جو مرکز ہے نبوت و امامت کا, وہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا. جس کو بطول سے نسبت ہوتی گئی قرآن اس کی تصدیق کرتا رہا. اگر علی ابن ابی طالب نے نماز میں زکات دی تو آیت اتری علی کی تصدیق میں, ٹھیک ہے. اسی طرح سیدہ نے جو خیرات کی بہت زیادہ خیرات کی, لیکن ایک پوری سورہ سورہ دہر کی صورت میں موجود ہے, اور سورہ دہر نازل کر کے اللہ رب العزت نے اس خاندان کے مقام کو بتا دیا کہ دیکھو وہ دنیا پہ جو خرچ کرتے ہیں نا تو کس لیے خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات کے لیے خرچ نہیں کرتے, اپنا نام بڑھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے, لائنیں بھی نہیں بنواتے, قطاریں بھی نہیں بنواتے, دیتے ہیں اس انداز میں کہ لینے والے کو شرم نہیں آتا. اس انداز میں عطا کرتے ہیں کہ لینے والا اس عطا پہ فخر کرتا ہے. تو سیدہ نے روٹیاں بنائی اور خدا کی راہ میں ان کو دے دیا 3 دن لگاتار. تو خالق کائنات نے ایک قصیدہ نازل کیا سورہ دہر کی صورت میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلانے کے بعد اگر ان سے پوچھا جائے کوئی ان کا شکریہ ادا کرے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں, نہ ہم تمہارے شکریہ کے محتاج ہیں. شکر کرو اس پروردگار کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, ہم نے اسی کا رزق اس کے بندوں تک پہنچا دیا. اب صدقہ دیا کرو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ذاکر صاحب
لا رہے ہیں. اب آخری بات کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. آپ صلوات پڑھیں اور توجہ میری طرف کر لیں. آپ ہی کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بدائیں گے. باردی کر بلندر صلوات. چوتھا جو ستون ہے اور آخری ستون اور میری آخری بات آخری جملہ مولا سلامت رکھے. عفو درگزر معاف کرنا. اس معاشرہ اتنا بہترین بنتا ہے کہ انتقام کی آگ بجھ جاتی ہے. اور روایت میں ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے مومن مسلمان بھائی کا کوئی ایک گناہ کوئی ایک جرم معاف کرتا ہے تو خالق کائنات قیامت کے دن اس کے 10 گناہ معاف کرے گا. 10 گناہ معاف کرے گا. اس لیے عفو درگزر. اور یہ آل محمد سے بہتر عفو درگزر کا سبق کون دے سکتا ہے اور حسن سلوک کا درس کون دے سکتا ہے؟ یہ فاطمہ کے گھر کی تربیت ہے کہ قاتل کو بھی اپنے ہاتھوں سے ماں روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے. جانتی ہے میرے اکبر کا قاتل ہے مگر گھر کی تہذیب ہے. یہاں انتقام کی بات نہیں. اللہ انتقام لے گا. عفو درگزر. اس سے معاشرہ بہترین بنتا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس سے امن و سلامتی ملتی ہے. اور یہ خلاصہ ہے حدیث قصہ کا. ہم سب کو ان امور پر توجہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق کامل عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری. حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری. سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. ارے دشمن علی پوچھ ذرا اپنی ماں سے کہاں کہاں سے گزری کہاں کہاں ٹھہری. اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے جناب حسن رضا ہاشم صاحب اور ان کے بعد آخر میں امیر عباس خان بلوچ اور ان کے بعد ماتم مظلوم کربلا ہوگا. درود بر محمد و آل محمد. علی سے پیار کرو بہترین زندگی ہے. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب سلسبیل زہرا. کئی معصومیت کی سائل کئی شرافت کی تارا. جہاں موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل دارا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نصاب کی پہلی وکیل دارا. اگرچہ فرش نشین تھی زارا تو فلک بھی دے دیتی. اگرچہ فرش نشین تھی زارا تو فلک بھی دے دیتی. وہ باغ کیا چیز ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی. سمجھ نہ سکے مسلمان بنت سلور کو سوال کرتے گزارا فلک بھی دے دیتی. سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رسول بأخيه يصل الله مسمى بعليا
وبنوها بتول من ولدتها ورثتها والشغلها ہما نجر زکیاں بسجاد وبالباکر والصادق حقا وبموسى ورزا وتقيا ونقيا وبذل الاسكر والحجات القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد بالحق الذي يسرق بالشعائف بالمجرين بتقبل بقبول حسن ربط وانا بأليم يا سيد الزمان وادركنا بحق دم الله فضل الشهداء اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات کہنا دخلت وجہ رویا نظر فرما سادات سفید ماتم بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرما ہر مومن موالینوں مولا ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرما ہر مومن موالینوں اللہ جو زیارات نصیب فرما سادات بیڑے قیامت تک مستے رہو مولا حسین بادشاہ صدقے میرے بھائی فیاض بھائی فضل عباس مولا سید کامل مولا ان کی زندگی دراز فرما ہر مومن دی نیک دعا نیک تمنا اپنی بارگاہ قبول فرما محقیر دی نوکری اپنی بارگاہ منظور فرما ساری پہلی تے آخری بہت بڑی دعا ہے سارے بار میں امام زمانہ دا جلد ظہور عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے بندے سائیں اٹھن جڑے ایک فکر میں چھوڑ کے بیٹھ چلے گئے اتھو کا شکل لگے تو مکہ ٹوٹ گئی ہے جدے کوئی بندہ کسی فکر میں چھوڑ کے آل محمد دے دروازے تے آنا وہ دی پہلی نشانی نہیں وہ دے گھر تے غازی دا علم لایا ویندہ ہے جدہ علم لگونے وقت وہ بندہ تا بندہ کو جا وہ دیا نسلہ چ کوئی نہیں تبدیل ہو سکتا اس کی عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرچہ میں عباس کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے عرش کا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں عرش کا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں بڑے تاج نظر آتے ہیں بسم اللہ کریں عرش کا فرش تیرے راج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں بڑے تاج نظر آتے ہیں وعدہ ہو کے پہ کا سخی ایسا زبردست ہے تو ہاتھ والے بھی تیرے محتاج نظر آتے ہیں
ساری سریکی زبان دا قطع ہے لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں لگدا ہے میں وت وت کھڑا چمدا ہاں لجپال دے خط کھڑا چمدا ہاں لگدا ہے میں وت وت کھڑا چمدا ہاں چمیا علم دا پنجا این لگدا ہے عباس دے ہاتھ کھڑا چمدا ہاں سبحان اللہ زندگی ہو گئی ایک خاک ہے بابا جی ایک خاک ہے نور تو گھٹ کوئی نہیں ایک خاک ہے نور تو گھٹ کوئی نہیں ان دا بغض فطور تو گھٹ کوئی نہیں میرے گھر تے علم ہے غازی دا میرا گھر کو دور تو گھٹ کوئی نہیں سلامت رہو میرے کے سلوات بابا زبان اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
हुस्न जिंदगी सारी ओ निर्वार है शाह। पासे तो चाहता थी मैंने अबेया। जख्मी हाँ तेनू दसण आया
کر پن پتر ہوئی تھی ضرور ہوئی بابا جی پتر جداد دلانا سوتے ہیں تھیاں اللہ دی رحمت ہو دیا منت کرے نا پترا نا لوزیا دی دعا تھی دی کی کر جدا تھی دنیا تے آونی مسلے تے بہاک دعا منگے میرا اللہ انہیں تھی دیتی ہے یدا کوئی نگرانی دے اچھا آنکھی میرا اللہ کائنات جو تھیاں سب تو وڈیاں غریب ہوندیاں جنگے پیٹے کوئی نہ ہوئے بابا جی بغیر بھیران دے چھتری شارہ چ مرینا سوکھا ہے بابے دنا محمد ہوئے حویلی اپنی ہوئے دلے اور مرے دے ودیاں ہوئے کدائی دھیاں لوگ لوگ کے دیکھے کداؤں پودر لوگ لوگ کے سہنے حق مننے اپنے کو پچا مننے جتنی امریاں بھیڑی ماما مجلس سچ موجود ہے ہاتھ مان کے منت کرے نا پھرا گھر کوئی نو میں گھرے نو اندرو کنڈا لا بیٹھیا کرو میں حسین دل جاتی قسم ہے جدا دشمن بھار پوے دروازہ توڑ گیا مرے میں پھرا ماندے بغیر بھینا عید مری دیا چھڑا مانا رہے کوئی نہیں اتنے ادردار بیٹھے ہاتھ مان کے منت کرے نا اتھے اتھائی مجلس ہوئے تھیاں بہنوں نال لے کے دیا کر اے ہونے تواڈے سامنے بطول دا جنازہ برآمد ہونا ہے اپنی تھی بہن آکھے جدا بطول دا جنازہ ہوئے جنازہ تو موٹا ون دے تے رو رو کے آکھے میں جنازہ تمام نہیں تیرا پھرا کوئی نہیں جتنی بڑی بڑی مانو مجلس موجود ہے ہونے مجلس مفسی جدا گھر بنے ایک دے پورا اپنے منہ تو کپڑا نہ ہٹاوے پتہ اولاد کی حالت ویکھے کدائیں پوترا باسی کدائیں دھیا باسی اچھنما منہ تو کپڑا ہٹا اور خوشا والے نمے دے شبیر کہنے بطور سکے پاس ہو چڑھ گئی کہنے کھپے پاس ہو چڑھ گئی ہاتھ بار گیا دائی محمود ہو گیا اور میں ویکھے دے میں تیرے کر بیا دے غریب
میرے مرن تو بعد چادر ہویا مت مدینے والے لوگوں نوں پتہ لگونے بتو مدینے تو دے رہی ہے بابا جی بتو دفن کر کے اتنا رونے روند روند زمین پہ بہ گئی ہے حسنین ہاتھ مار گیا جن بابا سن ہاتھ کے نام رونا نہیں ہوں تو کیوں رونا ہے علی رو گیا روئی دیا گل ہاتھی علی دے موجود بتو میری نہیں رہی بابا جی نے بطول دفن کر کے علی واپس لے ایک موڑ پہ مڑ دیا تو حسنین روک گئے علی آدھے رکھا کیوں نے ٹوڑا شبیر ہاتھ مان گیا جبابا اس دلیے جو سنے ہونا سیدہ میں کیوں میں رہنا اس دلیے جو بڑا رہنا جیسا بیمار دبا جامار بابا دل غریب دیتے رہے سری بابری حسین کی ماں تو مقام جی بھائی میں نوکر ہوں تو ہے میں اور پڑھنا آئی پیانا میں ایک میں اور پر جنہیں بندے اکل نہیں میں کہوں گا جنازیاں دا دے کر کھڑا کرے نا جنہ دا بارس کوئی نہیں طریقہ دا پڑھ کرے جنازہ محمد ہوئے بندے ساتھ ہوئے جنازہ مطمود ہوئے بندے ہوئے جنازہ حسن ہوئے کفر ہوئے جنازہ حسین ہوئے جانا لائی کوئی نہ جنہ بطول دفن کر کے لی واپس لے میں نے حسین دل جانے کو سمیں دعا بھین بھی آئے میں دکھر نے اچھے اچھے بھین کرنے شروع کی دینے شبیر ہو گیا دے زینب بھین ہون دسنا سامدی نچ کے کرنا بینیا دیا شبیر تو جواب دے نب کی نگری جو پوری تہی کم آئے ساڑے نار کے کیوں بولے آنے مسلمان آنے مدروج بنا تو محمد سن دے اور مسلمان تیرے درود سن نہیں دے تھی دوین نہیں سن دے یہ اس نے مسلمان مرے دے کبھی جوا دے نا مارو میری ہندہ بکرو دے میری یہ نگری متھی ہے دے دنیا تے پھرا کوئی حسین دی گل ماں حسین نے تھوڑی مقام منظور فرمایا مولا حسین بادشاہ نے صدقے مولا تھوڑی نیک دعائیں منظور فرمایا سادات دا صفِ ماتم بچھایا اپنی بارگاہ قبول فرمایا اس ذکر دے بدلے مولا وسیع رزق عطا فرمایا میرے بھائی فیاض اور بھائی فضل عباس نے مولا زندگی دراز فرمایا مولا انہاں صحت کاملہ شفا عطا فرمایا ہر مومن ممالک کی نیک دعا نیک تمنا منظور فرما محکر کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ قبول فرما ساری پہلی تھی آخری بہت بڑی دعا ہے سارے بارے میں امام زمانہ دا جل ظہور خوش قسمت اور انسان ہے جن دا علی جیا امام
علی امام صرف شیعہ تے سنیاں دا نہیں، علی امام پوری کائنات دا امام۔ اگو ہر کہیں دے ظرف دی بات ہے، کوئی من لگے تواتی علی علی ہے، کوئی نہ منے، انہاں دے بارے سوچنے نہیں چاہیے، انہاں نو من لگنا چاہیے۔ جنہیں سوچ رہے ہیں وہ شیطان بن گئے، جنہیں صرف من لیا سلمان بن گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کریم تے دے لجبال انسان دی غربت نہیں دیتے، جائیداد نہیں دیتے، نیت پسند آونے کہیں مات سدے دن، نیت پسند آوے کہیں مات سدے دن۔ انہاں دے دروازے تے تو سنے کندے، انہاں دے دروازے تے ملائک سوالی گئے، انہاں دے دروازے تے نبی سوالی گئے۔ در اصل سن منگن دا بل نہیں آیا، منگن دا بل آونے تے کریم اتنا عطا کریں دن وقت نسلانوں نہیں منگنا پاؤں تینواتی منگن دا بل آوے تو پردہ غیبت چپائے کہ امام زمانہ تیرا منتظر ہے۔ میرے مولا تو فرما رہے ہیں کوئی علی والا منگے میں بارما عطا کروں۔ تو ہر بندے اپیل ہے، ہر مومن کو التجا ہے، امام زمانہ دی دعا مانگی کرو، مولا جلدی آن، دنیا دی سب مشکلہ ختم ہو جائے۔ سادت عقیدہ ہے، سارے ایمان ہے، ساری کو عبادت ہی نہیں، جس عبادت امام زمانہ دا ذکر نہیں۔ تو ایک میں جناب قصیدہ امام زمانہ بادشاہ رسول کدی یہ نہ سوچے بڑے عرصوں تو میں دعا مانگ رہی ہیں تو مولا آئے تو نہیں، جادے مانگدے ٹر گئے، انہاں دی اپنی ڈیوٹی ہے، تیری اپنی ڈیوٹی ہے، تو انتظار اچھ نہیں، نبی کی انتظار اچھ نہیں۔ تو میرے مولا آپ پہ فرمائیں جڑا بندہ اس دنیا تے میری انتظار کردے ٹر گیا، بروز محشر میں بارواں ہوتی انتظار اچھ نہیں۔ حسین کی گل کری تو لگے ہوئی شاہن میں جناب نو امام زمانہ بادشاہ دے قصیدہ سناواں، بلکہ سارے رل کے امام زمانہ دے دربار چھ کے التجا چھ کرے ایک اپیل پیش چھ کرے اجازت ہے بات سنے تو آکے پر رجا مولا مبتنے 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 تو آکے پر سلامت ہو سارے مومنان دی مولا حبیب التجا ہے، انہیں ہر بندہ چاہتا ہے امام زمانہ بادشاہ میری زندگی چاہن تو میں لکھاں اپنے دور دا محمد سونا کتنا ہے، یہ نہیں کرتا نا زندگی چاہتا ہے رب کے امام زمانہ میں التجا کرنے آئے مولا جلدی آ تے ساری حسرت مکا کڑی سیر تو ہلائی رکھے اب میں پتہ لگے بھائی سن دے بیٹھے زندگی جان دو بھائی سلامت رہو بھائی
لیکن نہ اساں اپنی اکھی نال حسنین دے نانے نے بٹھائے نہ اپنی اکھی نال حسنین دے بابے نے بٹھائے، لیکن سانو یہ تو یقین ہے چونکہ سائیں دا فرمان ہے میرے مولا آپ فرمائیں دے پہنے اساں سارے دے سارے محمد ہیں، یہ نہ کہتے میرا مولا جلدی جلدی آؤ تے ساری حسرت دی مکاو کہڑی کہ محمد سارے ٹولا ٹولدا ہے کہ میں ہر جنگ جو تجھے مڑدا بسم اللہ کرا بھائی امام زمانہ کو نگلا ہے مولا آمنا تو ضرور ہے خدا کیتے ہے امام زمانہ کا ظہور ضرور ہوگا لیکن آمنا اس اللہ دی امر نہ دے زندگی دے مولا سلامت رکھی مولا نیاز قبول فرمائے مولا اس سے بندے کو سیدھز کرتا ہے زندگی دراز ہوئے بھائی آمنا تو ضرور ہے لیکن کائنات دے خالق دے حکم نہ دے جس نے اللہ دا امر وسیع مولا دا ظہور ہوگا لیکن نشانی میں نسنا جردے مولا دی آمد ہوسی آمد سانا موسم کی میں دوسی منظر کیڑا ہوسی تے بابا وہ وقت کیڑا ہوسی
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਸੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਕਦੀਰ ਬੱਲੀ ਬੱਲੀ
یادگار قطار کی دائر رو دی ہے صاحب پوتر کوہات پہلا شہر کوفہ جنہ کوفے آکری بابا جنہ 20 سال پہلے آئی شہزادی بن کے آئی پیو محمد ایمان نبی ہوئی آئی دربار بازار بند ہیں عباس دا پہرا لگا ہوئے جنہ صدر چاہو پیا کھڑی تیرا پہلا امام اتنا رونا داڑی ہجوانار پس گئی ماں ملچ بہ گیا کہ بابا کہیں رو گیا جا کھڑا ہے تیرے درد و دے روئے دے بی بی آدھی کر درد علی رو گیا دن موت نقاب بٹا کہ میں کوفے دا صدر بزار ماں ملچ بہ گیا کہ بابا دربار بزار پتران بسید نمائن تجھ شریف دیا سید رو گیا درجدہ شریفان دے وقتہ میں مٹی سونے تو مہانی 20 سال دے بعد بھیرا مرا کے دنوں سے چونک دے آئی محمد رک گئے محمد رکڑائی سجاد رکیا دا پپی محمد تساروں کے ہاں بچڑا میں روکیا دے ماں میری کانڈ برداشت نہیں کرے نبی رو گیا کہ ظالم نواق ماری دی دنیا میرا پہلا سوال سیدہ دکڑا سوال رو گیا کہ ظالم نواق یا راہ تبدیل کرے یا منو چادر دے میری پیٹ کی گلی قریب آ گئی اے وہ شہر دیتے میں عورتان قرآن پڑھے دی گئی بسم اللہ کرنا زندگی جانا آلہ اتحاد رکنے کا فلائی بن زیاد دربار چاکر ظالم تاکتے لائکہ در بیٹھا میرے دربار کو شیعہ موجود ہے دربار دے کونے تو ضعیف اٹھایا دبدے تبویاں پردنی کہے دے چمیر مختار دیا شیعہ کہے آدھا سفائیاں نکم دیو بنا مختار میرے دربار اس پیش کرو بابا جی سپاہی زندان کا دروازے تین مختار دی کڑی حالت ہے زانوں تے مدہ رکھی بیٹھے رو کیا دا بیٹھا ہے تیرے بعد داد دے آئی انہاں زنجیر لائے کیا دکی میں آئے وادنا کے میں وقت یاد کی اللہ جاندہ ہے مختار زندان تو باہر ہے کوئی ایڈا دلے رہی حسین دا موقع گالج تو گیا پیرے بیڑیاں نتے ہاتھ کڑیاں 300 بندے دا پہرا لگا بابا جی گیا دربار جو پہلا قدم نہ آیا ایک بید دیکھ گیا دن حسین دا نوکر آ گیا او دیکھو مختار آ گیا سنیا تار کہیں علی دی تھی سنیا ان کہیں نہیں جی میں جدائی دکھانتے مچھر کی کلی آئی اتنی امی ہے دائی کا چولا پس گیا رو گیا دی کربلا بھگان مارے نہیں اٹھے تو اتنی عمری اور نہیں ہونا کیوں رو دیا دی دعا مانگو میں زینب مارو مرن دی دعا کیوں مانگ دیا دی ہوئے بھگان مختاری آگی ہے میری چادری گائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں مختار بابا جی تخت قریب ہے کہ ظالم لے کیا تینوں پتہ نہیں میرا خوشی کا دور آخر دیا قیدہ رہا کرا دا قیدہ نہ رہا کرا دا کیا کہنا چاہتا تھا میں سنیا ہے میرا مرشد محمد کے آیا ہے سپاہیاں نال پیٹ میں ان کے مرشد زیارت کریں نہ ہے ظالم آدھائی ٹھائی میں دونی دوت مکہ نمائی سے پورے دربار اتنے
میرا حسین ہویا پورے دربار چ روشنی ہوئے حسن جانے اتری پوڑی تو تت جا کے مختار دے سامنے رکھی ہے مختار دے پاس نے کیا دے کیا حسین ہے بطیات دے نام مختار موت مال ہٹایا حسین دی کری عادت ہے سبے دیا ظلفہ کھبے بنی ہوئی کھبے دیا ظلفہ سبے بنی ہوئی ہے نکبر دا خون داڑھی تے لگا چکدا چکدا حسین دے سر تے جھکا حکم مار گیا تے شہید رہے خدا اے دسا اکبر دا بابا تو ہے کہ میرا دا سنیا مدینے والا حسین میں اللہ جانتا ہے سپاہی کو تلوار کسی سجادہ کی تمہارا یہ سجاد دے دنیا تو مختار دکھاڑ دیا ہے نا اکر مار کے دچا جے مختار جگ نہ کرے میں پہلے جگہ نہ کرے آدھا کونے میں چاچا سجانا آدھا میں سنیا میں حسین دا سجادہ مڑ کے بیٹھے لگا سجادہ دورات مختار یکی دیائن حکل مار کے دچا جا پچھا نوے کہ میری بہرہ دارے اور جاتے پچھا نوے کہ میری پھٹیاں دی جادر گئی درود بار محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بیمار مومنین مومنات کی صحت یابی بالاخص سید محمد سفیان شاہ صاحب کی صحت و سلامتی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على مومنین مومنات جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں بالاخص حاجی سید راجہ شاہ مولانا سید آغا حسین شاہ سید ظہور حسین شاہ و دیگر مرحومین سادات اس گھرانے کے تمام کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے بلند تر صلوات مومنین حضرات کل بعد از نماز ظہر دن کے ٹھیک 2 بجے کربلا خوشاب میں سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت صدیقۃ الکبریٰ منعقد ہوگی جس میں مصور غم مولانا تقیر عباس جوادی صاحب حافظ آباد اور مولانا علی احمد حیدری صاحب موجیوں والا ضلع منڈی باودین کتاب فرمائیں گے۔ مجلس کے بعد سید محمد سفیان شاہ صاحب، سید علی عمار شاہ صاحب اور سید مجاہد عباس شاہ صاحب نوخانی کریں گے۔ بعد میں مومنین کے لیے لنگر نیاز کا انتظام ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بھرپور شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اب آپ کے سامنے برادر زوار امین عباس خان بلوچ مسائل جناب سیدہ بیان فرمائیں گے۔ خان صاحب کی صحت و سلامتی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے اور اسلام کو بھی یہ سب ضرورت ہے۔ دنیا میں کیسے کوئی ہو ہم شان مرتضی کائنات سے بلند تو ضربت علی کی ہے۔ نعرہ حیدری بے ناؤ سے عبادت ہے ہمیشہ میں رونا، رونے کی محبت تیری تابندہ رہے گی۔ جس سان کی پتلی میں لرز لے نہیں آنسو مخدوم کونین سے شرم نہیں۔ نعرہ حیدری جناب امیر عباس خان بلوچ افسر گودا مجلس رضا سے خطاب فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا
اللهم صل على محمد وآل محمد تجلیس میں سانچے دے تصویر فسق نہ ڈھلدی وچ تجلیس میں سانچے دے تصویر فسق نہ ڈھلدی کونین دی ملکہ در مسجد تو خالی بود آئی خونی سنگ سویدہ دنیا دا جنگ کر بالدی وہ چنم مسل دکھتی دے کربلا سلوہ اللهم صل على محمد وآل محمد التماس دعا کرے ضرور جلدی خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب بحق محمد وأهل بيت محمد أدركني 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 مالك الله مجلس خزان قبول فرما إلهي بانیان مجلس نات خلوص اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما جتنے مریض ہیں علی ابن الحسین کا صدقہ شفاء کلی عطا فرما بالخصوص پیر سید محمد حسین شاہ صاحب فیاض حسین خان صاحب بھائی عمران حیدر اور ایک مومن مریض نے پائے آنکھیں کو آواز دی ان تمام صاحبان مالک اللہ صحت کام و عاجلہ اور خون عطا فرما جو مومنین مومنات فانی دنیا چھوڑ گئے انہوں نے درجات بلند فرما بالخصوص حاضرین مجلس اور بانیان مجلس دے جتنے جملہ مرحومین ہیں خصوص الخصوص آبا حسین شاہ مرحوم مغفور سید کوثر عباس شیرازی صاحب مرحوم مغفور دے درجات بلند فرما مالک اللہ مومنین جو حاجات ہیں پوری فرما حاضرین مجلس کی توفیقات خیر اضافہ فرما بانیان مجلس دے رزق بخت اقبال اضافہ فرما فلسطین دے مظلومین دی مالک اللہ تو آپ ہی مدد اور إلهي اسرائیل ملعون پولیس تو نابود فرما إلهي یوسف زہرا امام حسن دے ظہور تاجیل امام محمدی قبولیت واسطے ملکی بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم إن شاء الله بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين بالعظمة مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين والد شبیر والد شبر زینت المسجد والمنبر فاتح لوحد والخیبر قاتل مرحب والانتر امیر المومنین علیہ السلام
सलाम सलवात अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिना जलीला ताहिरा ज़किया मक्किया रज़िया मर्ज़िया मखदूमतिना जदा बसती आई ज़ैनब दी मां जदा बसती मां जदा उजड़ गए बच गया मज़लूमतिना महमूमतिना खुशाल वालिना कोई ज़ाकिर दी मोहताज नहीं आई दी रात हुसैन दी मां दी जिंदगी दी आखिरी रात काल जेड़ा दी चढ़ना है हसन ते हुसैन मदीने यतीम हो दादा फरमाए आज़ाद मजलिस से जाना दादा ने जरूर हवाले कर अल्लाह के नबी दी जिंदगी दे आखिरी अय्याम है नबी फरमाया या अली एक लाज़म मैं दरबार ले जो मैं अपने उम्मतियां नाल कई गल करनी और खुशाल ने मातमदारो अली नबी नो दरबार ले आए मसनद ते बिठाया ने सहाबियां दा मजमा लगा होया अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैं इस वास्ते आया मैं एक गल करना चाहता नबी फरमाया भले दरबार जो कोई ऐसा बंदा बैठा है जेदी दीन मैं नबी छिड़क दी हो लेकिन मैं शायद समझा नहीं सकिया कुछ मरहबा जी मरहबा अजरकुम अल्लाह जी हौसले वाला ताल मरहबा नबी फरमाया भले दरबार जो कोई ऐसा बंदा बैठा है जेदी दीन मैं छिड़क दी हो या करे दीन मैं नबी तमाचा मारा होया या लाख ज़बानों के बयान है अल्लाह दा नबी तुसा दा खुल के अजीम दे मालिक तुसा दा धियां दी इज्जत सिखाई है तुसा ज़माने नो दसया है जो धियां काबिल इज्जत होंदियां ने काबिल एहतराम होंदियां ने बड़ा रुने ओमा तमतारो मगर मैं आसा जब थोड़ा रुने ओ नबी दियां चीखां बुलंद होंदियां आदरा अय्या तुझा खड़ाया जिवे तुआन धियां प्यारियां इंजे मैन ज़हरा प्यारी है आदर मेरी ज़बान विच हिक्का ज़हरा है मैं नबी मिन्नत करदा मेरे बाद मेरी धीन तमाचा खड़ी न मारे मेरे बाद मेरी धीन छिड़के कोई अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिल मजीद व फुरकानिल हमीद व कौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला
جڑیاں کام مخدومہ دی غربت چکنیاں شاید کسی دور پر بچ نہیں سادات نظام دی خلوص فرشی عذاب چھائی سیدہ کونین اپنے دربار چھائی الہی اور خالق کائنات اس کا بہترین تم بہترین اجر عطا فرمائے۔ بس بڑی توجہ ہو گئی، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، صرف مجلس کی تکمیل کی خاطر میں چند گزارشات، کیونکہ مجلس کا عنوان ہے سیدہ کونین، تو میں تھوڑی دیر چاہنا کہ بی بی کی فضیلت، شان، عزت، عظمت، سیرت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو ادادارہ کے حوالے کر کے پھر چند منٹ ذکر مسائل۔ تسی جانتے ہو کہ اللہ نے اس کائنات میں ایک لمحے واسطے بھی ہادی برحق دے بغیر نہیں چھوڑیا۔ اللہ نے ہر دور دے میں ہدایت کا مکمل انتظام فرمایا۔ بے شک پھر اتھے اللہ نے عالمین دے مردہ واسطے ہدایت کا انتظام فرمایا، اتھے ہی اللہ نے عالمین بھارتیاں عورتوں واسطے بھی ہدایت کا مکمل انتظام فرمایا۔ بے شک یعنی بعد از سرور کائنات سید الانبیاء عالمین بھارتی مردوں کی رہنمائی واسطے عملی سیرت، ویسے تو ہر معصوم کا فرمان حجت ہے، ہر مرد و زن واسطے، ہر عورت واسطے، ہر مرد واسطے معصوم کا فرمان حجت ہے، مگر عملی سیرت دے وچ اللہ نے بعد از سید الانبیاء عالمین بھرتے مردوں کی رہنمائی واسطے 12 معصوم امام مرد دنیا تے بھیجے اور عالمین بھرتیاں عورتوں کی رہنمائی واسطے اللہ نے ایک زہرا دنیا تے بھیجی۔ سبحان اللہ تھوڑا جہا بیدار ہو کے سبحان اللہ توجہ نال تھوڑے سماعت فرماونا، اور عورتوں کی رہنمائی واسطے اللہ نے ہدایت کا اتنا سونا انتظام فرمایا کہ اس بیوی کو بعد از سفر کائنات اس مخدومہ کو دنیا میں بھیجا، جس بیوی نے اس پورے معاشرے میں ماں بن کے بھی یہ درس دیتا کہ معاشرے میں ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، معاشرے میں ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ایک بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سبحان شاید اللہ میں کیونکہ کثیر تعداد مجالس اشرے خوشاب کے وچ پڑھے، شاید میں کسی مجلس کے وچ پہلے بھی عرض کر کے ہوں، قاضی نظمینی صاحب نے فاطمہ من المہد الی اللہ کے وچ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حوا ام البشر ہے، حوا ماں بھی ہے، حوا بیوی بھی ہے، مگر حوا بیٹی نہیں ہے۔ پھر لکھا آسیہ بنت مزاحم، آسیہ بیوی بھی ہے، آسیہ بیٹی بھی ہے، مگر آسیہ ماں نہیں ہے، کیونکہ آسیہ بنت مزاحم کی اولاد کوئی نہیں۔ اور اگر تسی سورہ قصص جا کے ایسا انداز تلاوت ترجمہ اور اس کی شرح اور تشریح تفسیر دے وچ جاؤ تو تمہیں یہ بات بھی مل جاسی کہ فرعون کو یہ بات کی ہے کہ آسیہ نے، آسیہ بنت مزاحم نے کہ اے فرعون ساری اولاد تو ہے کوئی نہ، کہ اللہ نے سن 14 دے چاند تو بھی سونا پتر عطا کیتا ہے، اے موسیٰ ایک ایسا بچہ عطا کیتا ہے کہ انہوں اسی اپنا بیٹا بنا لیے، اس کی پرورش کریے۔ پورا قصہ ہے جناب موسیٰ دا، جا کے پڑھے آئے تو آسیہ بنت مزاحم کیونکہ انہوں کی اولاد کوئی نہیں، قزوینی صاحب نے لکھا ہے کہ آسیہ بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، مگر آسیہ ماں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لکھا مریم بنت عمران ماں بھی ہیں، مریم بیٹی بھی ہیں، مگر مریم بیوی نہیں ہے۔ چلو میں پھر ایک دفعہ دہرا دینا تاکہ بات کی سمجھ آئے اور سیدہ کونین کی فضیلت جملہ پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ جب میں پھر دوبارہ پڑھنا کہ حوا ام البشر، حوا ماں بھی ہے، حوا بیوی بھی ہے، مگر حوا بیٹی نہیں ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، مگر ماں نہیں ہے۔
مریم بنت عمران ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر بیوی نہیں ہے. اللہ نے چاہا میں ایک ایسی مصدور دنیا تے بھیجا جیڑی ترائے کردار ادا کرے, ماں بھی ہوئے, بیوی بھی ہوئے, بیٹی بھی ہوئے. اللہ نے عالمین بھر دیا عورتوں کی رہنمائی واسطے ایک زہرا دنیا تے بھیجی. ماں بھی, بیوی بھی, بیٹی بھی. چلو میں ایک لفظ کا مزید اضافہ کر دوں. یہ بھی قاسم قزوینی صاحب کی کتاب ہے زینب الکبریٰ, جس میں انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ترائے کردار سیدہ زینب کی پاک اماں نے نبھائے, مگر یہ ترائے کردار نبھاون کے باوجود ایک بڑا اہم کردار ہے جڑا بطول کی زندگی دے وچ بھی وہ پورا نہیں ہوتا, وہ ایک کردار باقی رہ گیا. انہوں نے کہا وہ کردار ہے کہ معاشرے میں ایک بہن کا کردار کیا ہونا چاہیے. اس بہن کے کردار کو نبھانے کے لیے اللہ نے زینب کو دنیا میں بھیجا. ایک بہن کا بڑی مہربانی بیٹی کا کردار, بیٹی کا کردار. میں دلیل پیش کروں کہ سیدہ کونین نے, سیدہ عالم نے ایک ترائے کردار نبھائے. دلیل کے طور پہ میں ایک قرآن مجید کی آیت مبالغہ ہے, اور شاید کوئی بندہ ہے صحبہ مجلس سے جڑا اس آیت کو واقف لو میں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اگر اس آیت کے ضمن میں لفظ مثال لیا جائے, آیت مبالغہ صرف پڑھیے, مبالغہ نہیں پڑھنا ہے, پوری ایک علیحدہ مجلس ہے مبالغہ, مگر میں صرف اس آیت کے ضمن دے وچ وہ جو لفظ مثال ہے اس مثال کے حوالے میں سیدہ کونین دی شان کا ایک جملہ بڑے حوالے کرنا چاہتا. الحمدللہ خوشحال ویسے بھی مدرسے کا ماحول بھی تے ہے, علماء کی نگری بھی ہے, اور پھر کافی فاضل لوگ طالب علم دین کے مجلس پاک کی تشریف فرما ہے. انہوں تمام آباد کو لوگ مجلس کے بعد تصدیق کرا لے ہے. انہوں لفظ نساء عربی دے وچ لفظ نساء اے انہاں تریاں جڑیاں کیٹیگریاں ماں, بیوی, بیٹی, انہاں تریاں تے اس کا اطلاق ہوندا ہے لفظ نساء کا. یعنی عربی دے وچ ماں بھی نساء ہے, عربی دے وچ بیوی بھی نساء ہے, عربی دے وچ بیٹی بھی نساء ہے. کروڑا سلام حسین کی پاک اماں دی عزت نو میدان مبالغہ وچ ونجن والی مصدور ایک کر کے کردار کا ادا کر رہے ہیں. ماں حسن دے حسین دی, بیوی ہے علی المرتضیٰ دی, بیٹی ہے محمد مصطفیٰ. تو اللہ نے جناب سیدان بڑی عزت عطا کی. ایسے امتیازات نے شاید میں کافی مجالس کو پڑھ کے اس وقت اللہ نے خصوصیات اور امتیازات صدیقہ الکبریٰ صاحب نے عطا فرمائے. مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی سیرت دے وچ میں ایک سیرت کا پہلو بی بی کا بیان کر کے ساری گلاں بڑی سنی ہوئیاں, ساری گلاں بڑی پڑھی ہوئیاں کہ تسی جانتے ہو کہ جناب سیدہ کونین نے ایک دفعہ اللہ کے نبی ایک بندے نے دربار میں سوال کیتا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ ایک عورت واسطے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت واسطے پسندیدہ چیز خصوصاً سے پردے ساڑی ماما بہن تشریف فرما ہے, انہوں واسطے پیغام ہے سیدہ کونین کا اقدام کے حوالے کرنا چاہنا. اور اس سوال کا جواب نبی بھی دے سکتے ہیں, اس سوال کا جواب علی بھی دے سکتے ہیں, مگر نبی اور علی نے فیصلہ کیا کیونکہ سوال کا تعلق ہے مستورات کا, تو پھر اس سوال کا جواب بھی حسن سے حسین نے پاک اماں دے گے, سید کونین دے گے. تو علی گھر تشریف گئے اور فرمایا ہے محکومہ حسن سے حسین کی پاک اماں دربار ایک سائل نے سوال کیا ہے
اور پھر پوچھتا ہے کہ عورت واسطے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کا زیور سمجھو یا عورت کی پسندیدہ چیز سمجھو کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا یا علی میرے نزدیک عورت واسطے سب تو بہترین اور پسندیدہ چیز یہ ہے کہ کوئی نامحرم عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ میرا سمجھنے میں وقت میں نزدیک سب کو پسندیدہ چیز عورت واسطے ہے کہ کوئی نامحرم عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ تو پھر اس میں ایک عملی مظاہرہ بھی سیدہ کونین نے کیتا، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی مظاہرہ بھی پیش کیتا۔ جب سرور کائنات کے نام سید الانبیاء بنا ایک نابینا دہلیز زہرا دیا، تو سید الانبیاء جانتے ہیں، بات یاد رکھے، سید الانبیاء جانتے ہیں، مگر بیٹی نہ آتے ڈسکس کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے جو زمانے میں پتہ چلے جو میری بیٹی عملی طور پہ پردہ دار عورتوں کی رہنمائی کیسے کر رہی ہے۔ آدھے لوگ میں کہا بیٹا ایک نبینہ میرے نال آ جائے، دروازے میں کھڑے ہے اجازت تو نبینہ اندر آ جائے۔ بی بی فرمایا بابا میں اجازت نہیں دیتا، بطول بیٹا نبینہ انہوں جس کا کچھ نہیں وہ ویکھ ہی نہیں سکتا۔ بی بی فرمایا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں بطول تو دیکھ سکتی ہوں۔ واہ واہ، عملی مظاہرہ سیدہ کونین نے پیش کیا، بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں دیکھ سکتا۔ بات تو ختم نہیں ہوئی، بی بی فرمایا بابا جان میں نہ چاہتی وہ نابینا کھالے چاہے اور وہ میں دیکھ سی نہیں مگر وہ سیدہ کی خوشبو محسوس کرنے سی، اور میں نہ چاہتا کہ کوئی نامحرم کوئی غیر محرم میں سیدہ کی خوشبو بھی محسوس کروں۔ تو ایک عملی مظاہرہ سیدہ کونین نے کر کے دکھایا ہے اپنے زندگی میں کہ کوئی نامحرم عورت نہ دیکھے، عورت کسی نامحرم نہ دیکھے۔ آخری بات پھر مسائل کرتے ہیں۔ ایک اور بندے نے ایک ہی بات میں سنائی ہے، ابن قاسم قزوینی نے لکھی، اج میں دوسری سنا رہا ہے، ابن قاسم قزوینی نے فاطمہ بن المہدی اللہ تعالی لکھی کہ ایک بندے نے اپنی عورت کو اپنی بیوی کو سیدہ کونین کو بھیجا، اس نے کہا بھائی پہ مخدومہ سید کو پوچھا بیوی تھوڑی شیعہ کی علامات کیا ہے؟ اب آپ غور رکھتے ہیں تھوڑے شیعہ کون ہوتا ہے؟ عورت آئی مخدومہ سے سارے سوال پیش کیا، بیوی فرمایا بھائی اپنے شوہر کو آگ میں نبی کی دھی پہ یادی ہیں جیڑا بندہ آج 4 سوکھے سوکھے کام کر لگے انجھے سمجھے جو سارا شیعہ ہے۔ 4 کام جیڑا کر لگے انجھے سمجھے جو سارا شیعہ۔ توجہ ہے نا تمام صاحب؟ ماشاءاللہ۔ بی بی فرمایا پہلا کام ساڑھے نال محبت کرنا، دوسرا کام ساڑھے دشمن کو نفرت کرنا ہوگا، واہ واہ، تیسرا کام جن امور دے بجا لاون دا اسا حکم دیتا ہے وہ امور بجا لانا ہوئے۔ ہون بات ہٹ ہوئی ایک کتے بندے دی بات نہیں ہے، بات کرو نہ کرو گل انجی ہے جنہی میں تم سنا کے جا رہا ہوں۔ بی بی فرمایا جن امور دے بجا لاون دا اسا حکم دیتا ہے وہ امور بجا لانا ہوئے۔ بی بی فرمایا چوتھا کام جنہ کماں کو اسا روک دیتا ہے انہاں کو رک ویندا ہوئے۔ واہ جی واہ، جیڑا بندہ ہے 4 کام کر لے میں رسول دی سچی تھی پہ یادیاں سارا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا آئی اس نے اپنے شوہر کو دسیا نبی دی پر فرمایا جیڑا بندہ 4 کام کر لے انجھے سمجھے جو سارا شیعہ ہے۔ اس نے کہا پھر جا اور میں نے مخدومن واق کہ میرا شوہر کیا ہے میں انہیں چون 2 کام کرتا مگر میں 2 کام نہیں کر سکتا۔ بی بی میں تمہارے نال محبت بھی کرتا ہوں، بی بی میں تمہارے دشمن کو نفرت بھی کرتا ہوں۔ جڑے یہ 2 کام ہیں جڑے سے سارے کرتے ہیں الحمدللہ، باقی بھی کام دی بھی اللہ میں گناہگار سمیت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 کام ہیں جڑے سے الحمدللہ سارے کرتے ہیں، اسی اہل بیت کے نال محبت بھی کرتے ہیں، انہوں نے دشمن کو نفرت بھی کرتے ہیں۔ مگر بی بی جنہ امور دے بجا لانا تو سا حکم دیتا ہے وہ امور بجا لانا پہ سکتا، جنہ کمہ کو تسا روکے انہاں تو روکنا پیا سکتا
معظمہ سیکنڈ میرے واسطے کیا حکم ہے؟ عورت آئی مخدومہ کونین کو، اس نے اپنے شوہر کا پیغام پہنچایا، نبی کی دھی نے فرمایا بھائی اپنے شوہر کو آکھ میں رسول دی سچی دھی پہ یادیاں، تو سادہ محب تو ہو سکتا ہے، سادہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ محب علی تو ہو سکتا ہے مگر تو شیعہ علی نہیں۔ یہ مطلب ہے پھر شیعہ علی دی کچھ ذمہ داریاں، کچھ تقاضے۔ تو بڑا سونا سنے سبحان اللہ۔ میں شاید بھی پڑھ گیا ہوں، وہ حاجب فارسی شاعر آئی، اس نے ایک شعر لکھا ہے، میرے دل وہ شعر سنا کے تو پھر میں بابا مسائل حل کر کے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور یہ جتنی میں گفتگو پچھلے روایت سنائی ہے اس کے نال اس شعر میں ایک ربط ہے۔ ایک شیعہ کیوں بن سکتا ہے؟ یہ شیعہ کا کردار کیا ہونا چاہتا ہے کہ علی بھی راضی ہو جائے، علی کی اولاد بھی راضی ہو جائے۔ وہ حاجب نے نا فارسی اور ماشاءاللہ مجلس آ کے تھے شاعر لوگ تشریف فرما ہے اور ڈھیر سارے اور خوشاب ویسے بھی ان کے علماء کرام بھی نگری ہے، نال شعراء بھی نگری ہے، وہ یقیناً تعریف کرتے ہیں۔ کافی شاعری شعراء لوگ تخیلات کی دنیا سفر کر کے کر دی، اور آپ لوگ مشاہدے کے بارے کے سامنے تشریف فرمان تعریف کرتے ہیں۔ کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے باوجود یہ تخیلاتی طور پہ وہ شعر بنائے جاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے واسطے، پیغام پہنچانے واسطے۔ تو حاجب ایک فارسی شاعر ہے، اس نے بھی پھر تخیلات کی دنیا سفر کیتا اور اس نے ایک بڑا پیغام پہنچایا لوگوں تائیں۔ اس نے ایک شعر لکھا، اس نے کہا حاجب گر معاملہ حشر با علی است، حاجب گر معاملہ حشر با علی است، من ضامنم ہر چھے بخوئی گناہ ہوں۔ آگے اگر حشر کا معاملہ علی دے ہاتھ ہے، حاجب کہتا ہے کہ حشر کا معاملہ علی دے ہاتھ ہے، تو پھر جتنے مرضی آتے بھی گناہ کر، دن رات گناہ کر، گناہ در گناہ، اگر راہ جانے تو شاہ جانے۔ اگر یقیناً حشر کا معاملہ علی دے ہاتھ ہے، تو اگر حشر کا معاملہ علی دے ہاتھ ہے تو پھر راہ جانے تو شاہ جتنے مرضی آتے نہیں گناہ کر۔ شیر لکھ کے راتی ستا عالم خان وچ امیر المومنین مل گئے۔ فرمایا حاجب شیر کا پہلا مصرع لکھے گا وہ بہت سونا لکھے، بڑا اچھا لکھے، مجھے پسند آیا ہے، مگر جی دوسری لائن لکھی گئی نا حاجب وہ غلط لکھ بیٹھا، وہ لکھ کے میں علی آتا آدھے مولا حکم کرو کیونکہ تسی لکھنا ہے تو میرے لکھا۔ امیر المومنین نے فرمایا حاجب لکھ، حاجب اگر معاملہ حشر با علی است، شر کن اب رخ علی ابن ابی طالب وکم تر گناہ کن۔ میں آگے دیکھ اگر حشر کا معاملہ علی دے حق ہے تو پھر کن شرم ناسی جڑا بروز محشر گناہ علوم چہرہ لے کے تو علی میں سامنے آ جا سے۔ واہ جی واہ۔ آلے تر شرم آلے تر شرم ناسی وکم تر گناہ کن۔ فرمینے اگر علی نے دنیا در رہ کے امام بنی نہیں تو پھر گناہ چھوڑ دے، پھر تیرا کہ گناہ دا جوڑ کوئی نہیں ہوتا ہے، علی نو امام تسلیم کر۔ سبحان اللہ۔ شکر کرو اس اللہ کا جس نے علی جیسا امام عطا بے شک۔ جس اللہ نے مخدومہ کونین جیسی معظم حسین عطا او عزت علی بی بی جنہ دی بابا کھڑے ہو کے تعظیم کرے رہے۔ میں اپنے لفظ کا ذمہ دار ہوں، شاہ والے نبی کے بطول کی تعظیم واجب ہے۔ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جو بطول ایک جا کے دفعہ نبی کے سامنے آئے نبی کھڑے ہوئے۔ اگر 10 دفعہ نبی کے سامنے بطول آئیں گا نبی نے 10 دفعہ کھڑے ہو کے بطول کی تعظیم اپنی امت میں درس پہ دیں دے میری زہرا قابل تعظیم ہے دربار وچ کھڑاون دکھائے۔ روندی بلی دربار ساڑھے 3 گھنٹے دا خطبہ فتح کے
سارے اقرار گھنٹے کے مشتمل جڑا نبی دی نے پڑھے 21 نکات قاسم قزوینی نے باقاعدہ لکھے اپنی کتاب میں جڑے نبی دی نے بیان فرمائے آج رات نے کیوں بیٹھے ہیں پردہ دار نام لا کے ہیں نبی دی روح کیوں روتے بیٹھے ہیں یہ واسطے پہ روتے ہیں جدی بابا اٹھی کے تعظیم کریں لائی نا تقریباً 4 گھنٹے کھلون دے بعد بھی گئے مسلمان انج نہیں آکھا پوچھو زہرا تو امت تھک پئی مرحبا مرحبا اجرکم آخری بات کی نا بابا یہ بانی مجھے سوچی آخری بات کی نے اسی کہتے ہیں کہ نبی نے ٹھیک فرمایا مر جو میں سچی ہوں لیکن نہیں آکھا نبی دی دھی بات کا انداز کچھ ہو رہا ہے بی بی یہ نہیں فرمایا میں سچی ہوں میں اپنے ایک لفظ ذمہ دار ہوں اہل علم لوگ بابا جی بھی ہو آخر کے مجلس پاک کے تشریف فرمائیں بابا جی میں ایک روک کے آتا ہوں نا کوئی انہاں ممبر تے بیٹھے ہویا کوئی ایسا سلوک کیتا ہے نبی دی دھی کا حسن تے حسین دی بات امن آخر بھی ہے من جو بطول جھوٹ نہیں بولے دی مرحبا مرحبا نہیں شاید مجھے اللہ تعالیٰ کو سفر نہیں ہے فرمایا من جو میں جھوٹ کدا نہیں بولیا میں سچے پیو بھی سچی نہیں ہے مرحبا مرحبا کوئی یہ سلوک کی طرح جب گئے انسان کے بال سیاہ ہے حضرت شاید صاحبان نمبر صحیح سمجھا نہ سکتے اللہ تعالیٰ کو نہیں تو رومن واسطے کا بدل کو چاچا دی یہ جملہ کافی ہے